السلام علیکم ناظرین، یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا، لیکن گھات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سلاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے، اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیوار کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ منشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مثنہ بن حارثہ نے اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگایا۔ ابن ولید مثنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، منشیا خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندا ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے، عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سلار آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیا کیفیت ہے۔ کچھ دیر بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے شہر کے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں بھی آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو، اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا، اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ فوج کہاں گئی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم مزادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا، مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو بھی اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سلار مدینہ کو ہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، الی سے بھاگی، منشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ گئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ وفد کے سردار نے جواب دیا کہ شہر کے باشندے امن کی اور اپنی جان و مال اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے، ہم قیمت نہیں لیا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے میرا یہ فرض ہے کہ اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ، بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، ناظرین، تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا شہر کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔
البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یقین دلایا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور 1-2 سرکردہ افراد نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دیں۔ ہیرا آپ کا ہے۔ ہیرا کے ایک سردار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا مشکل نہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور پوچھا کہ قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا۔ مجوسی سردار نے کہا، ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جری سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو تفصیلات بتائی گئیں وہ یوں تھیں۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیس تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبصہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر العدسین تھا، عدی بن عدی اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعہ دار کا نام ابن عقال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام قصر ابن بکیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن محمد بن بکیلہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابیز پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن ازور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بکیلہ مسنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے اور نہ اپنے مذہب سے۔ ناظرین، 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دیں، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر ابیز کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجیک تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجیک مٹی کے گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو آپ نے حکم دیا کہ منجیک کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجیک چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجیک کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ سالار زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں 2-2 3-3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجیک چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجیک بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجیک کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجیک کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گئے
اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر پھیلائیں۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بھی بالکل اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے، اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوتے۔ ناظرین، بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ 2 قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عذابہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کی اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرأت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان 4 قلعوں کو ہی پھندا یا جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں یا درختوں پر چڑھ کر ہر طرف سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ دور سے انہیں فوج آتی نظر آئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیں، وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا تھا۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالوں سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ 4 قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ کے دیواروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفسیر سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بکیلہ تھا جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بکیلہ تھا۔ ناظرین، عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانش مند تھا اور جرأت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا تھا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دیتا ہوں۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ فارس میں کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا۔ عبد المسیح نے کہا تھا، اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات نہیں سن سکتا ابن بکیلہ،
نوشیروہ نے کہا تھا۔ عبد المسیح نے کہا تھا کہ تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی، تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا۔ ہو رہی ہیں، بڑے پادری نے جواب دیا۔ اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ عبد المسیح نے کہا، جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو، ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لوٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ بڑے پادری نے کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ ہمارے دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے ہیں؟ کیا تم یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آپ کی جگہ کوئی اور قلعہ دار ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے۔ دوسرے پادری نے کہا، لیکن آپ دانش مند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پر پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ مجھے سوچنے دیں، عبد المسیح نے کہا۔ سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ پادری نے کہا، اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیواروں کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں، زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ نہ حق خون نہ ہونے دیں۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا، اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے، مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ قلعہ دار عبد المسیح خود آیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا، اسے کہو کہ مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ ان سب کا سردار ہے، اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعہ داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔